بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 467 ہے اور باب الملاحم کی دوسری فصل ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے، اور یثرب کی بربادی جنگ عظیم کا ظہور ہے، یعنی وہ خراب و یثرب خروج الملحمہ، تو ملحمہ جنگ عظیم بڑی جنگ، اور خروج بمعنی ظہور، اور یثرب کی خرابی، یثرب کی ویرانی یہ جنگ عظیم کا ظہور ہے۔ وخروج الملحمۃ فتح قسطنطینیہ، اور جنگ عظیم کا ظہور یہ قسطنطینیہ کی فتح ہے۔ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال، اور قسطنطینیہ کی فتح میں دجال کا خروج ہے، دجال کا ظہور ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس میں قیامت کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور یہ نشانیاں ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، اگرچہ ہر دو نشانی کے درمیان لمبا زمانہ گزرے، لیکن ایک نشانی جب ظاہر ہوگی تو اس کے بعد دوسری نشانی آئے گی۔ تو پہلی نشانی ایک بیان کی، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی خرابی ہے، ویرانی ہے۔ یثرب سے مراد مدینہ منورہ، جو حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام تھا۔ تو جب بیت المقدس آباد ہوگا، یعنی وہاں یہود و نصارہ کا قبضہ ہو جائے گا، تو ان کا غلبہ ہوگا، اس طرح کی آبادی ہوگی، تو اس وقت یثرب کی ویرانی ہوگی، تباہی ہوگی، یہ ایک علامت ہو گئی۔ پھر جب یثرب کی تباہی ہوگی تو جنگ عظیم کا ظہور ہوگا، عظیم جنگ ہوگی، گویا یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ بنو الاب کو شمار کیا جائے گا، جو 100 تھے تو اس میں ایک باقی بچے گا، تو وہ جنگ عظیم ہوگی۔ پھر جنگ عظیم جب ہوگی تو قسطنطینیہ کی فتح ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا۔ قسطنطینیہ کی فتح ہوگی تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، آپ نے پڑھ لیا نا کہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، کسی درمیان کوئی بلند آواز سے کہے گا کہ دجال آ گیا، یا تمہارے پیچھے تمہاری اولاد میں پہنچ گیا۔ تو جو علامتیں یہ بیان کی گئی ہیں اسی ترتیب سے رونما ہوں گی، واقع ہوں گی، بس یہ ہے کہ دو علامتوں کے درمیان فرق کتنا ہوگا اس کی صراحت اس میں نہیں ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمۃ العظمی وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر۔ اور انہی سے یعنی حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم اور فتح قسطنطینیہ اور خروج دجال یہ 7 ماہ میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 7 مہینے کے اندر یہ تینوں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لیکن دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 نشانیوں کے ظہور میں 7 ماہ نہیں بلکہ 7 سال یا 6 سال لگ سکتے ہیں۔ تو اب بظاہر دونوں میں تعارض ہوگا، تضاد ہوگا۔ تو پہلے یہ حدیث پڑھ لیجئے، دیکھیے اس کا جواب بھی اسی میں ہے۔ وعن عبداللہ ابن بسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اور حضرت عبداللہ ابن بسر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الملحمۃ و فتح المدینہ 6 سنین، یعنی ملحمہ جنگ عظیم اور فتح مدینہ کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہوگا، 6 سال کا وقفہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ کہ فتح مدینہ سے مراد وہی فتح قسطنطینیہ، بڑا شہر ہوگا نا، یا مدینہ والا شہر۔ تو ملحمہ یعنی جنگ عظیم جو اوپر آپ نے پڑھا اسی کے بارے میں بھی ہے، کلمات بدلے ہوئے ہیں۔ تو جنگ عظیم اور فتح قسطنطینیہ کے درمیان 6 سال ہوگا، دونوں کے درمیان فاصلہ 6 سال کا ہوگا، اور دجال 7ویں سال نکلے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا نا کہ 7 مہینے میں تینوں علامتیں نہیں ہوں گی، بلکہ 6 سال ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور 7ویں سال میں وہ تیسری علامت ظاہر ہوگی۔ تو دونوں میں تو بہت کھلا ہوا تعارض ہے۔ فرماتے ہیں کہ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وقال ھذا اصح، یہ حدیث اصح ہے۔ تو اب گویا دونوں میں تعارض ہوا، اس حدیث کے بعض روات ضعیف ہیں، اس لیے وہ حدیث اس سے متعارض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تو جو اصح جس کے بارے میں کہا ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا اور اسی کے اعتبار سے حکم بیان کیا جائے گا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا یوشک المسلمون ان یحاصروا الی المدینۃ، قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف سمٹنے پر مجبور کر دیا جائے، ان یحاصروا کہ انہیں گھیر لیا جائے۔ محاصرہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے دشمن گھیر لیتے ہیں، آدمی کے لیے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو قریب ہے کہ مسلمانوں کو گھیر لیا جائے مدینہ کی طرف، مطلب ہر طرف سے انہیں دور کرتے ہوئے بھگاتے ہوئے مدینہ کی طرف لایا جائے، اور ان کی جو سرحدیں ہیں وہ سمٹتی ہوئی چلی آئیں۔ سرحد کہاں ہوگی ان کی؟ حتی یکون ابعد مصالحہم صلاح، یہاں تک کہ ان کی سرحدوں میں سب سے دور کی سرحد یہ صلاح ہوگی۔ اب یہ صلاح ہے کہاں؟ جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں وصلاح قریب من خیبر، اور یہ مقام صلاح خیبر سے قریب واقع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مدینہ کی جو سرحدیں یعنی مسلمانوں کی سرحدیں جو دور دراز تک پھیلی ہوئی ہیں، تو وقت آئے گا کہ لوگ انہیں دباتے ہوئے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ان کی سرحدیں سمٹتی ہوئی آ جائیں گی، اور مدینہ کے باہر جو خیبر ہے، خیبر سے قریب جو صلاح ہے، وہاں ان کی سب سے دور والی سرحد ہوگی۔ تو یہ اور طرف کی سرحدیں اور بھی قریب ہو سکتی ہیں، تو اس قدر مسلمان سمٹ جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ ان کی سرحدوں میں سب سے دور سرحد کون سی ہوگی؟ صلاح۔ صلاح یہ ہے کہاں؟ قریب من خیبر، یہ خیبر سے قریب ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ذی مخبر قال، اور ذو مخبر سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ستصالحون الروم صلحا آمنا، ان قریب تم روم سے صلح کر لوگے، ایسی صلح جو امن و امان والی ہوگی، امن دینے والی ہوگی۔ فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، تو تم اور وہ سب مل کر کے اپنے علاوہ دشمنوں سے لڑو گے، مقابلہ کرو گے، یعنی باہم اتفاق ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، اور جو تم دونوں کا دشمن ہوگا اس سے تم مقابلہ کرو گے۔ فتنصرون، تو تمہاری مدد کی جائے گی، وتغنمون، اور تم مال غنیمت حاصل کرو گے، وتسلمون، اور تم محفوظ رہو گے، ثم ترجعون، پھر تم جنگ سے واپس لوٹو گے،
حتی تنزلوا بمرج ذی طلول، طلول تل کی جمع ٹیلا، تو تم لوٹو گے یہاں تک کہ ٹیلوں والی چراگاہ کے پاس اترو گے، ٹیلوں والی چراگاہ کے پاس اترو گے۔ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، تو اہل نصرانیت یعنی رومیوں میں سے ایک مرد صلیب بلند کرے گا۔ فیقول، وہ کہے گا غلب الصلیب، صلیب غالب آ گئی، صلیب کا غلبہ ہو گیا۔ فیغضب رجل من المسلمین، تو یہ دیکھ کر کے مسلمانوں میں سے ایک مرد غضبناک ہو جائے گا۔ مقابلہ دونوں نے مل کر کے کیا ہے، اب اس میں سے ایک آدمی کہے گا کہ صلیب کا غلبہ ہو گیا اور اسے اٹھائے گا، جو مسلمان ہوگا وہ ناراض ہو جائے گا۔ فَيَدُقُّهُ، تو وہ مسلمان اس صلیب کو توڑ دے گا، جس کو اٹھا کے وہ کہے گا کہ غلبہ ہو گیا، اس کا غلبہ ہو گیا، تو اسے توڑ دے گا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، یہ دیکھیے تغدر ہے اصل میں، اور واو لکھا ہوا ہے نا، یہ تغدر ہے، واو کی وجہ را۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، تو اس وقت یہ رومی عہد توڑ دیں گے، یعنی جو مصالحت ہوئی تھی اور جو عہد و پیمان تھا باہم ایک ساتھ رہنے کا، وہ توڑ دیں گے وہ۔ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، اور وہ رومی جنگ کے لیے ہتھیار اور فوج جمع کریں گے۔ وَزَادَ بَعْضُهُمْ، اور بعض نے اس روایت میں اضافہ کیا ہے، فَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ، تو مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکیں گے، کودیں گے۔ وہاں جب قیام کر لیتے ہیں لوگ تو ہتھیار کہیں ٹانگ دیتے ہیں، سواری کہیں باندھ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں چرنے کے لیے، اور اپنے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں یا کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں۔ جب یہ نوبت آئے گی تو مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکیں گے۔ فَيَقْتَتِلُونَ، تو پھر باہم لڑائی کریں گے، قتال ہوگا۔ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو شہادت کے ذریعہ عزت بخشے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن عبد اللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم، تم حبشہ کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں، یعنی جب تک وہ تم پر حملہ آور نہ ہو تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، تم ان پر حملہ مت کرو۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو حبشیوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس تعلق سے بیان ہوا کہ کفار سے قتال کرو، مشرکین کو قتل کرو، یہ سب کو شامل ہے۔ تو اس بارے میں ایک بات یہ کہی گئی کہ جو وہ حکم ہے وہ بالکل عام نہیں ہے، اس میں بعض کو خاص کیا گیا ہے، یعنی ان مشرکین کے قتل کرنے کا حکم ہے جو تم سے تعرض کریں اور جو اللہ کی زمین میں اللہ کی اطاعت نہ کریں۔ چونکہ حبشہ یہ مسلمانوں کی سرحدوں سے بہت فاصلے پر واقع ہے، درمیان میں جنگلات ہیں، تو وہاں تک جب یہ پہنچیں گے تب جو کوئی بات ہوگی نا، تو اس سے پہلے اگر وہ تعرض نہیں کرتے ہیں تو انہیں چھوڑے رہو۔ یا یہ کہ یہ حکم پہلے کا تھا لیکن جب اس آیت کا نزول ہوا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہاں وجہ کیا بیان کی گئی؟ انہیں چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں، تم سے تعرض نہ کریں۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو نہیں نکالے گا مگر پتلی پنڈلیوں والا حبشی، چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی۔ سوائق یہ ساق کی تصغیر ہے، سمجھنا نا، ساق مانا پنڈلی، سوائق یہ چھوٹی پنڈلی، تو حبشہ میں سے چھوٹی پنڈلیوں والا ہی کعبہ کے خزانے کو نکالے گا۔ کعبہ کے خزانے کو نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے کعبہ
میں نظر و نیاز پیش کرتے تھے اسے کعبہ کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو نکالنے کا مطلب کیا؟ کعبہ کو ڈھا دینا۔ تو حبشیوں میں سے ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو ڈھا دے گا اور اس کے نیچے جو خزانہ دفن کیا گیا ہے اسے وہ نکالے گا۔ تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے جب تک وہ تم سے تعارض نہیں کرتے ہیں تم ان سے تعارض نہ کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، جب یہ صورت پیش آئے گی۔ کہا گیا کہ یہ اس وقت ہوگا جب قرآن لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ رونما ہوگا۔ یعنی جب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا تو یہ نوبت آئے گی، تب اس کا غلبہ ہوگا اور وہ کعبہ کو اٹھا سکے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ایک صاحب سے مروی ہے، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوا الحبشۃ ما ودعوکم، تم حبشہ کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں، وَتَرْكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ، اور تم ترک کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں۔ تو اس کا مفہوم وہی ہے جو اوپر حدیث گزری۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث، اور حضرت بریدہ سے مروی ہے، وہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یقاتلکم قوم صغار العیون یعنی الترکا، تم سے چھوٹی آنکھوں والی قوم قتال کرے گی۔ اس سے مراد حضور کیا تھی؟ یعنی ترک، یعنی ترکا، اس سے مراد چھوٹی آنکھوں والی قوم سے مراد یہ ترک ہیں۔ قال تسوقونہم ثلاث مرات، حضور نے فرمایا کہ تم انہیں 3 بار پچھاڑو گے، 3 بار تم انہیں ہانکتے ہوئے لے جاؤ گے۔ حتی تلحقوہم بجزیرۃ العرب، یہاں تک کہ تم انہیں جزیرہ عرب سے ملا دو گے، بالکل دور کر دو گے، جہاں تک اس کی حدیں ہیں وہاں تک تم بھگا دو گے انہیں۔ فاما فی السیاقۃ الاولی فینجو من ہرب منہم، پہلی سیاقت میں، پہلی بار انہیں پچھاڑنے میں وہ لوگ نجات پانے والے ہوں گے جو ان میں سے بھاگ جائیں گے، اور دوسری بار میں بعض نجات پائیں گے اور بعض ہلاک ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسری بار میں وَيُسْقَلَمُونَ، تو انہیں جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ او کما قال، یا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ او کما قال وہاں کہا جاتا ہے جہاں راوی روایت بالمعنی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تعبیر میں کہیں کچھ خلل ہو رہا ہو، اس لیے فرماتا او کما قال، یعنی یہی بات حضور نے فرمائی تھی یا جس طرح ہی فرمایا تھا اس کا مضمون لگ بھگ یہی تھا، اس طرح او کما قال کہا جاتا ہے، یعنی حضور نے یہی فرمایا یا جیسا فرمایا حاصل اس کا یہی معلوم ہوتا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی بکرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل اناس من امتی بغائط، میری امت میں سے کچھ لوگ غائط میں اتریں گے۔ غائط کہتے ہیں پست کشادہ زمین کو، تو یہاں کیا ہے؟ پست کشادہ زمین مراد ہے، پست کشادہ زمین میں اتریں گے۔ اب یہ اسی لیے کہتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے۔ جب آدمی کہیں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو کہیں دیکھتا کہ نیچی جگہ ہو جہاں چھپ جائے وہ اور فارغ ہو اس سے،
تو اب صاف یہ نہیں کہا گیا وہاں کہ کوئی تم میں سے پاخانہ کر کے آئے، بلکہ کیا کہا گیا؟ کنایے میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط سے آئے، تو یہ غائط ہے یعنی پست کشادہ زمین۔ یسمونہ البصرہ، اس کا لوگ نام بصرہ رکھیں گے، اسے بصرہ کہیں گے۔ عندہ نہر یقال لہ دجلہ، یہ ایک نہر کے پاس واقع ہوگا جسے دجلہ کہا جائے گا۔ یکون علیہ جسر یکثر اہلہا، اس پر ایک پل ہوگا اور اس یعنی بصرہ کے رہنے والے زیادہ ہوں گے۔ وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کے شہروں میں سے ہوگا، یعنی جو مسلمان شہر آباد کریں گے یا مسلمان جس شہر میں زیادہ ہوں گے تو انہی کے شہروں میں سے یہ شہر بھی ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور جب آخر زمانہ آئے گا، معاملہ آخر زمانے میں پہنچے گا، جاء بنو قنطورہ عراض الوجوہ صغار العیون، تو بنو قنطورہ، اس سے مراد کا ترک ہی ہیں، الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا گیا انہیں، تو بنو قنطورہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آنکھوں والے آئیں گے، حتیٰ ینزلوا علی شط النہر، یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے اتریں گے۔ فیتفرق اہلھا ثلاث فرق، تو اب اس شہر والے جو بصرہ شہر ہوگا اس شہر والے 3 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 3 گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے وہ۔ فرقۃ یأخذون فی اذناب البقر والبریہ وحلقوا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو گائے کی دم اور خشکی کو اختیار کر لے گی۔ گائے کی دم اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے، اس جانور کو پیچھے چلیں گے، اپنا کاروبار کریں گے، اور وہ خشکی کی طرف جنگل صحرا کی طرف چلے جائیں گے جہاں ان کی کھیتیاں ہوں گی، باغات ہوں گے، یعنی وہ اس کا دفاع کرنا نہیں چاہیں گے۔ وَحَلَقُوا، اور وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَحَلَقُوا، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو اپنے لیے امان چاہے گی، امان حاصل کر لے گی، وَحَلَقُوا، اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ غَرَارِيهِمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو اپنی پشت کے پیچھے کرے گی، وَيُقَاتِلُونَهُمْ، اور دشمن سے مقابلہ کرے گی، جنگ کرے گی، وَهُمُ الشُّهَدَاءُ، اور وہی شہداء ہوں گے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اگر جان دشمن کو دیکھ کر کے جان بچا کے بھاگتا ہے، جو مصیبت عام ہے سب پر آنے والی ہے، تو اگر اس میں سے کچھ لوگ بھاگتے ہیں تو بھاگ کر کے بچ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ اگر خالی اپنے لیے امان چاہتے ہیں، باقی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اجتماعی جب معاملہ ہے، دشمن سب پر حملہ آور ہے، تو بعض لوگ اس سے الگ ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی قوت کمزور ہو جائے گی، آپ کی طاقت کم ہو جائے گی۔ جب جو ان کا مقابلہ کرنے والے ہیں جب انہیں وہ زیر کر لیں گے، پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ کو جب چاہیں گے وہ دبا لیں گے۔ تو جو چلے گئے اپنے صحرا کی طرف، چلو جو لڑائی یہاں رہیں گے، ہم چلے جاتے ہیں، تو پہلے تو ان سے مقابلہ ہوگا۔ جو امان حاصل کر لیں گے وہ کنارے رہیں گے، وہ سامنے آئیں گے نہیں، تو جو مقابلہ کریں گے وہ شہید ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو امان حاصل کر چکے ہوں گے ان کی باری آئے گی، کیونکہ یہ دشمن جان مال چاہیں گے اور اپنا غلبہ چاہیں گے، تو غلبہ اور مال کیسے ملے گا؟ جب انہیں قتل کر دیں گے تب ملے گا، تو انہیں بھی قتل کریں گے وہ۔ پھر اس کے بعد جو باہر چلے گئے ہوں گے ان کا مال بھی حاصل کرنا چاہیں گے، وہ کم ملے گا جب انہیں بھی زیر کر لیں گے۔ تو اس لیے جو بھاگ جائیں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے، جو اپنے لیے ان سے امان حاصل کریں گے صرف وہ بھی ہلاک ہوں گے، اور جو ان کا مقابلہ کریں گے دنیا سے تو بھی جائیں گے لیکن وہ شہداء ہوں گے، ان کے لیے کیا عزت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے جب کبھی کوئی اجتماعی مسئلہ پیش آئے تو اس میں صرف تنہا اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہاں سب کے ساتھ مل کر کے کوئی بہتر لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اس میں سب کے لیے نجات ہوگی اور سب کے لیے قوت بھی رہے گی۔
رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انس ان الناس یمسرون امصارا، اے انس یقیناً لوگ بڑے شہر بسائیں گے، بہت سے شہر بسائیں گے، آباد کریں گے۔ فَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ، انہی شہروں میں سے ایک شہر ہوگا جسے بصرہ کہا جائے گا۔ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا، تو اگر تیرا اس شہر کے پاس سے گزر ہو، او دخلتها، یا تو اس شہر میں داخل ہو، فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا، تو اس شہر کے نمک والی زمین سے دور رہنا، وَكَلَّاءَهَا، اور اس شہر کے کلّا سے دور رہنا۔ کلّا بصرہ کی ایک جگہ کا نام ہے، یا کلّا سے مراد وہ ساحلی علاقہ ہے۔ وَنَخِيلَهَا، اور وہاں کے باغات سے دور رہنا، کھجوروں کے جو باغات درخت ہیں اس سے دور رہنا۔ وَسُوقَهَا، اور اس کے بازار سے دور رہنا۔ وَبَابَ أُمَرَائِهَا، اور وہاں کے جو عمرا ہیں، جو ارباب جاؤ منصب ہیں، ان کے دروازے سے دور رہنا۔ وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا، اور تم پر اس کے کناروں کو اختیار کرنا لازم ہے، یعنی جب بصرہ میں جانا تو اس کے کنارے کسی حصے میں ٹھہر جانا وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم سباق، کلّا یا باغات یا بازار یا عمرہ کے دروازوں پر جاؤ۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ، کیونکہ وہاں یعنی بصرہ میں زمین کا دھسنا ہوگا، اور وقذف، اور پتھر کی بارش ہوگی، ورجف، اور سخت زلزلہ ہوگا۔ وقوم یبیتون، اور ایسی قوم ہوگی وہاں جو رات گزارے گی، ویصبحون قردۃ وخنازیر، اور وہ صبح کو بندر اور سور ہوں گے۔ مطلب وہاں عذاب آئے گا، اور یہ خسف، قذف، رجف ساری صورتیں وہاں عذاب کی ہوں گی، اور مسخ کی صورت بھی ہوگی کہ لوگ سوئیں گے، رات گزاریں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر ہوں گے اور سور ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ بندر کون ہوگا، سور کون ہوں گے، تو اس کے بارے میں بعض نے کہا کہ جو اس قوم میں نوجوان ہوں گے وہ سب بندر ہو جائیں گے، اور جو بوڑھے ہوں گے وہ سور ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اسے شہر سے بچ کے رہنا، اگر کبھی گزرنا ہو جائے یا اس کے اندر داخل ہونا ہو جائے تو اندر مت جانا، کنارے کو اس کے اختیار کرنا۔ آپ بتائیں کہ اس باب میں آپ بیشتر دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل میں بلکہ قرب قیامت پیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے، جو یقیناً یہ غیبی معاملات سے ہے، امور غیب سے ہے، اور صحابہ اس کے بارے میں یقین رکھ رہے ہیں کہ ہاں جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا ہے ویسے ہی واقع ہوگا، کیونکہ کچھ چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ بھی کر لیا، اور بعض کا مشاہدہ وہ کریں گے، یا جو رہیں گے وہ مشاہدہ کریں گے۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دو حدیث نہیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ وان صالح ابن درہم یقول، اور صالح ابن درہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان طلقنا حاجینا، ہم حج کے ارادے سے چلے، فاذا رجل، تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، فقال، تو اس نے کہا، فقال لنا، تو اس نے ہم سے کہا، الی جنبکم قریۃ یقال لها الابلہ، کہ تمہارے بغل میں ایک آبادی ہے، ایک بستی ہے جسے ابلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا کہنا استفہام کے طور پر تھا، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بغل میں ایک بستی جسے ابلہ کہا جاتا ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ایسی بستی ہے۔ قال من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعہ، کون ہے جو تم میں سے میرے لیے اس بات کی ضمانت لے کہ وہ مسجد عشار میں میرے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے؟ میرے لیے پڑھنے کا مطلب کیا ہے
کہ وہ نماز تو خود پڑھے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز ہوگی، لیکن وہ کہے گا وَيَقُولُ اور کہے هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ تو کون ہے تم میں سے جو مسجد اشعار میں 2 رکعت نماز میرے لیے پڑھے، یعنی اس کا اجر و ثواب مجھے وہ پہنچائے؟ تو فارغ ہو جائے تو کہے کہ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، یعنی اس نماز کا اجر و ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ اب کیوں انہوں نے درخواست کی؟ فرماتے ہیں سمعت خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے خلیل ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز وجل یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء، کہ اللہ عز وجل مسجد اشعار سے روز قیامت شہداء کو اٹھائے گا۔ لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم، ان کے علاوہ بدر کے شہداء کے ساتھ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، یعنی وہاں کے جو شہداء ہوں گے ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ وہ بدر کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جبکہ بدر کے شہداء کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وہاں کے شہداء جو ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جگہ بہت افضل ہے، بہت بابرکت ہے، اور وہاں کے شہداء کا یہ درجہ اور مقام ہے، لہٰذا وہاں جو عبادت کی جائے گی وہ بہت افضل ہوگی، بہت اجر و ثواب والی ہوگی۔ اس لیے آپ نے گزارش کی کہ مسجد اشعار میں میرے لیے کون 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس کے بعد یہ کہے گا کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ تو اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، جیسے مال کا ایصال ثواب کرتا ہے ایسے اعمال کا بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ نماز پڑھے گا، ایک عمل ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا اسے، تو اب چونکہ اجر و ثواب اسے ملا، اب وہ جس کو چاہے اس کا ایصال کر سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے انصاف فرمایا کہ نماز پڑھے، اس کے بعد کیا کہے هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، یعنی یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ جیسے مال کے بارے میں وہ حدیث آپ نے پڑھ لی کہ هَذِهِ الْبِئْرُ لِأُمِّ سعد، یعنی یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب جو اس سے پانی پیئے فائدہ اٹھائے وہ کسے ملے؟ ام سعد کو، سعد کی ماں کو ملے۔ تو معلوم ہوا کس طرح مال خرچ کرتا ہے تو اجر و ثواب اس کا کسی کو چاہے پہنچا سکتا ہے، اسی طرح جس میں مال نہیں خرچ کرنا ہے، جو بدنی عبادتیں ہیں، اس کا بھی اجر و ثواب دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے آپ قرآن خوانی کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک بدنی عبادت ہے، آپ زبان سے تلاوت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا نا یہ بھی اس کی اصل ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو بابرکت جگہیں ہوتی ہیں وہاں اعمال کا اجر و ثواب بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے دوسری جگہوں کی بنسبت۔ اسے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نماز اپنے گھر میں پڑھیں اور نماز مسجد میں جا کر کے پڑھیں، ثواب کہاں زیادہ ملے گا؟ مسجد میں، گھر میں کم ملے گا، کیونکہ مسجدیں اسی لیے بنائی گئی ہیں، وہ بابرکت جگہ ہیں۔ روئے زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہتر ٹکڑا وہ خانہ خدا ہی ہوتا، مسجد ہوتی ہے۔ اب بری جگہ کون سی ہوتی ہے؟ بازار۔ تو معلوم ہے کہ جگہ سب ہے، پڑھیں نماز ہو جائے گی، لیکن وہاں پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا اور یہاں پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا۔ تو اس طرح سے جو بابرکت جگہیں ہیں جس کی فضیلتیں وارد ہیں وہاں آپ عبادت کریں گے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اسے مکان کی برکت کی وجہ سے آپ کی عبادت کی قبولیت کا بھی زیادہ امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی عبادت قبول فرما لے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وقال اور فرمایا ھذا المسجد مما یلی النہر، یہ مسجد وہ ہے جو نہر کے قریب ہے، یا اس جگہ کی ہے جو نہر کے قریب ہے، یعنی ابو اللہ کے بارے میں کہا تھا تو وہاں نہر کے قریب جو مسجد ہے اسی کے بارے میں مسجد اشعار کا نام لیا اور اسی کے بارے میں بیان کیا۔ وَسَنَذْكُرُ
حدیث ابی الدرداء انا فسطاط المسلمین فی باب ذکر الیمن والشام انشاءاللہ تعالی. اور فرماتے ہیں کہ یہاں ایک حدیث اور تھی حضرت ابو درداء کی، انا فسطاط المسلمین، اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم عن قریب ابو درداء کی حدیث انا فسطاط المسلمین کو باب و ذکر الیمن والشام میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ فصل ختم ہوئی اور آج کا سبق بھی آپ کا